بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جمعہ کا دن فضیلت والا دن ہے۔ اس جمعہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور یہ تمام دنوں میں سے، ہفتے کے باقی دنوں میں سے افضل ترین دن ہے۔ اس دن کے اعمال بہت سارے ہیں، ان میں سے صرف ایک عمل کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث جو آج ہم پڑھیں گے، یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور اس کا نمبر ہے 1047۔ اس حدیث کے راوی ہیں اوس بن ابی اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت؟ یقولون بلیت۔ فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی ہفتے کے دنوں میں سے سب سے افضل دن، فضیلت والا دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس جمعہ کے دن میں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو وہ جمعہ کا دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ قبض، اور اسی دن ان کی روح کو قبض کیا گیا، ان کی موت کا دن، ان کی وفات کا دن بھی یہی دن ہے۔ وفیہ النفخۃ، اور فرمایا کہ اسی دن سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جائیں گے۔ سور پھونکا جائے گا، لوگ اس آواز کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور مر کر زمین پر گر جائیں گے۔ وفیہ الصاعقۃ، تو یہ وہ خوف کی وجہ سے جو موت کا واقع ہونا ہے، لوگوں کا بے ہوش ہو جانا ہے، اس کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس دن سور بھی پھونکا جائے گا اور پھر لوگ بے ہوش ہو کر مر کر زمین پر گر جائیں گے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عظیم دن ہے، اس میں یہ بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اور ہونے والے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اس دن، جمعہ کے دن، مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول، آپ کی وفات کے بعد مٹی میں آپ ہوں گے تو آپ کو درود پیش کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو مٹی ہے یہ انبیاء کے جسم کو نقصان نہیں دیتی۔ فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک عمل یہ ہے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کثرت سے آقا علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے۔ درود پیش کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سنن نسائی میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کی، فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، وہ زمین میں چکر لگاتے ہیں، جہاں کہیں کوئی درود پڑتا ہے تو اس درود کو مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، فرشتے وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کے دن ہمیں اس عظیم عمل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔